مولانا طارق جمیل صاحب حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ تاریخ میں ایسا صرف 2 بار ہی دیکھنے کو ملا کہ ملک میں تبلیغی جماعت یا اس سے وابستہ کوئی بڑی شخصیت سیاست میں متحرک ہوئی ہے۔ مولانا مفتی زین العابدین کی شہرت ایک متوازن، نرم خو اور بیدار مغز عالم دین کی تھی، اور ان کا اپنے چاہنے والوں میں بے پناہ احترام تھا۔ وہ تبلیغی جماعت کی شورا کے رکن تھے، لیکن اس تعلق کے باوجود ان کی اپنی شخصیت بھی بہت باری برکم تھی۔ سیاست میں ان کی دلچسپی ایک بحران کے موقع پر دیکھنے میں آئی۔ یہ عین وہی زمانہ تھا جب صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کے درمیان محاذ آرائی عروج پر تھی۔ بھڑکتی ہوئی اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے کئی شخصیات متحرک ہوئے۔ ان میں ایک مفتی زین العابدین بھی تھے، مگر اس بار تبلیغی جماعت کے ایک اہم نام پر باقاعدہ جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ معروف مذہبی شخصیت مولانا طارق جمیل گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر تنقید کے زد میں ہیں، اور ان کی وجہ ان کا ایک حالیہ انٹرویو ہے جو کچھ روز قبل انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں ایک پاکستانی ہوں، پاکستانی کی شہریت رکھتا ہوں، کسی طرح ان لوگوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے کے ساتھ حکومت بنائی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، چند ٹکوں پر تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اسی بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل پر شدید تنقید شروع ہوئی۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے اعلانیہ ان کی حمایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی رقت آمیز دعائیں بہت شہرت رکھتی ہیں، جو انہوں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب یا دیگر اہمیت رکھنے والے ایام کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں کروائی۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے مولانا طارق جمیل کے سیاسی خیالات کو غلط بیانی قرار دیتے ہوئے ان سے احتراماً وضاحت طلب کی ہے۔ جب اس سلسلے میں میڈیا نے مولانا طارق جمیل سے موقف لینے کا فیصلہ کیا اور ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ان کے قریب ترین معاونین میں سے ایک مولانا احتشام اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ مولانا اس معاملے پر فی الحال کوئی کامنٹس نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا طارق جمیل عمران خان کی حمایت کی وجہ سے مسلسل تنقید کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ ایک بار تو انہیں اس سلسلے میں معذرت بھی کرنا پڑی تھی۔ اس پس منظر میں یہ سوال اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ آخر عمران خان کے ساتھ ان کا ایسا کیا رشتہ ہے جو انہیں ان کی حمایت پر بار بار مجبور کر رہا ہے؟ اس حمایت کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، پھر حمایت کرتے ہیں، پھر تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ 2 برس قبل 2020 میں شب معراج کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے اس طرح دعا کی تھی: یا اللہ، تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کی مدد فرما۔ دعا کے اس انداز پر اس موقع پر بھی مولانا طارق جمیل کو شدید تنقید برداشت کرنا پڑی تھی، لیکن اس بار تنقید کا دائرہ اور اس کی شدت زیادہ وسیع ہے۔ اگست 2021 میں ان سے انٹرویو میں بھی میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا۔ ان کا جواب تھا کہ ویسے تو بہت عرصے سے ہماری دعا سلام ہے، لیکن بطور وزیر اعظم جب عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ مولانا، میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائیں
اور ان کی زندگی کو اپنائیں۔ یہ بات اس سے پہلے مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پہلی ملاقات میں مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجوں اور آپ کے بیانات وہاں کرواؤں۔ مستقبل میں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں اس کی سوچ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمرانوں سے ان کا ربط ضبط کسی فائدے یا مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کی ذمہ داری بھی تو علماء پر عائد کی گئی ہے۔ میں اسی لیے ان سے ملتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل کے حالیہ انٹرویو پر بڑے پیمانے پر جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں کئی باتیں دلچسپ اور توجہ طلب ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک صارف محمد ریاض لکھتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا ہے، کیا مجبوری ہے۔ ان کی ساری قوم ان کی عزت کرتی تھی، اس کے بیان کو سنتی تھی، خواہ مخواہ انہوں نے خود کو متنازع بنا دیا۔ ایک اور صارف اکرام اللہ نسیم کا ٹویٹ بہت وائرل ہوا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت کی شورا سے معزول کر دیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے تبلیغی جماعت سے اخراج کی باتیں پہلی بار نہیں ہوئی۔ اکرام اللہ نسیم کی ٹویٹ کے انداز تحریر سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اخراج ماضی میں کیا گیا ہوگا۔ ویسے بھی تبلیغی جماعت ایک ایسا مذہبی گروہ ہے جو اپنے معاملات ذرائع ابلاغ پر لانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی طرف سے متنازع معاملات پر کبھی بھی کوئی وضاحت بھی جاری نہیں کی گئی۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو مولانا احتشام اللہ نے اس نوعیت کی افواہوں کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل تبلیغی جماعت کی مرکزی شورا کے رکن کبھی نہیں رہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں نکالا گیا ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کبھی بھی رائے بند کی شورا میں مولانا نہیں رہے۔ رہی بات ان کے بیان پر پابندی کی، تو ابھی چند روز قبل میاں چنوں میں ان کا بیان ہوا تھا، رواں ماہ ایبٹ آباد مرکز میں بیان ہوا ہے، رائے بند بھی ان کا آنا جانا ہے۔